درجہ ثالثہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الخامس ای الحدیث الخامس عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یغار غیرۃ اللہ تعالی ان یأتی المرء ما حرم اللہ علیہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال کہتے ہیں ان اللہ تعالی یغار، اللہ تعالی غیرت فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے۔ وغیرت اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کو غیرت کب آتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے ان یأتی المرء ما حرم اللہ، اللہ تعالیٰ کو غیرت اس وقت آتی ہے کہ جب بندہ مرتکب ہوتا ما، ان کاموں کا مرتکب ہوتا ہے کہ جن کاموں کو اللہ نے اس مرد پر حرام قرار دیا، ما حرم اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے بندے کے ان کاموں پر کہ بندہ مرتکب ہوتا ما ان کاموں کا حرم اللہ علیہ، جن کاموں کو اللہ نے اس بندے پر حرام قرار دیا۔ غیرت کا معنی یہ ہے اظہار ناراضگی، ناگواری۔ مثال کے طور پر جیسے باپ اپنے بیٹے کو گناہ سے روکے، باپ نے اپنے بیٹے کو کسی کام سے روکا، گناہ سے روکا، منع کرنے کے باوجود بھی وہ بیٹا اس کام کا مرتکب ہوتا ہے، تو باپ کو کیا آتی ہے؟ اس وقت غیرت آتی ہے، اظہار ناراضگی کرتا، ناگواری کی حالت گزرتی ہے باپ پر۔ اسی طرح یہاں پر معنی ہے، تو یہاں پر غیرت کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے بندوں کو گناہوں سے روکا، تو روکنے کے باوجود بھی جو بندہ اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اس ارتکاب عمل پر جلال آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اظہار ناراضگی فرماتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دم عذاب نازل نہیں فرماتا، بندے کو مہلت دیتا ہے تاکہ یہ اس گناہ سے باز آ جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتا ہے تاکہ اپنی اس گناہ سے یہ باز آ جائے اور توبہ کر لے، تاکہ میں اپنے اس بندے کو معاف کر دوں۔ تو غیرت کا معنی ہے اظہار ناراضگی، یعنی اللہ تعالیٰ اظہار ناراضگی فرماتا، جلال فرماتا اس بندے پر کہ اللہ نے بندے کو اس کاموں سے روکا، پھر اس کے مرنے کا یعنی منع کرنے کے باوجود جو اس کام کا مرتکب ہوتا ہے۔ الغیرت کیا؟ بفتح الغین، غین کے فتح کے ساتھ ہے، اور اس کے اصل جو انفت ہے۔ السادس عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ایک طویل حدیث ہے، اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنی اسرائیل کے 3 مصیبت زدہ لوگوں کے احوال کا ذکر کیا ہے، اور ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کے لیے اس واقعے کو ذکر کیا اس لیے تاکہ میری امت اس واقعے سے، اس قوم بنی اسرائیل کے ان 3 لوگوں سے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، اور جو اللہ نے جس مال سے نوازا ہے اس مال میں جو اللہ نے غریب و فقیروں کا حصہ رکھا، ان غریب و فقیروں کا حصہ بھی دیتا رہے، میری امت دیتی رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو اس لیے سنایا اپنی امت کے لیے تاکہ میری قوم اللہ کے عطا کردہ مال پر خدا کا شکر ادا کرتی رہے، گھمنڈ تکبر کا شکار نہ ہو۔ جیسے کہ ان 3 لوگوں میں 2 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، یعنی گنجا، کوڑی اور نابینا۔ تو نابینا نے تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کو نوازا، لیکن ان 2 لوگ یہ آزمائش پر نہیں اترے،
تینوں کو آزمایا، پھر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا آزمانے کے لیے. تو نبینا نے اپنا سارا مال جو ہے یعنی آمادہ ہو گیا دینے کے لیے کہ اللہ نے دیا، اللہ کے نام پر تو مانگ رہا، تو میں تجھ کو یہ سب مال دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن دونوں نے انکار کیا، دولت سے نوازا لیکن محتاج کو دینے سے انکار کیا. تو اللہ نے ان کو پہلی ہی حالت و شکل پر، پہلی ہی شکل و صورت پر کر دیا اور ان پر تباہی بربادی بھی آئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ اس لیے پیش کیا تاکہ میری قوم جو ہے، میری امت جو ہے، اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرے. بنی اسرائیل جو ہے، یہ بنی اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی تھا عبداللہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اس لیے کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کہتے ہیں ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل ابرص واقرع وعامہ. تو ابرص، اقرع، عامہ یہ ثلاثت سے بدل ہے، یعنی قوم بنی اسرائیل کے اندر 3 روگی لوگ تھے، 3 مصیبت زدہ لوگ تھے. وہ 3 مصیبت زدہ لوگ کون ہیں؟ ابرص جذامی یعنی کوڑھی، واقرع گنجا، وعامہ اور اندھا، 3 لوگ تھے. اراد اللہ ان یبتلیہم ابتلا باب افتعال سے آزمانا، اللہ تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کو آزمانے کا ارادہ فرمایا. فبعث الیہم ملکن، تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی جانب ایک فرشتے کو مبعوث فرمایا، فرشتے کو انسانی شکل و صورت میں بھیجا. فأتی الابرص، تو یہ فرشتہ اولاً کوڑی کے پاس آیا اور کوڑی کے پاس آن کر کے کہتا ہے ای شیء احب الیک، انسانی شکل و صورت میں آیا کہتا تجھ کو کون سی شے سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی سب سے زیادہ پسند تجھ کو کون سی چیز تجھ کو سب سے زیادہ پسند ہے. تو کالا کوڑی نے کہا لون حسن و جلد حسن، لون حسن دل آویز، رنگ و روپ، خوش رنگ بدن، خوش رنگ جلد. وَيَذَبُ عَنِ الَّذِي قَدْ قَدَرَ النَّاسُ، اور مجھ سے دور ہو جائے یہ کوڑ پن کہ جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے متنفر ہیں. فَمَسَحَهُ، تو اس فرشتے نے دست شفا اپنا پھیرا. فَذَهَبَ عَنْهُ قَدَرُهُ، تو اس کا کوڑ پن اس کے کوڑ پن کا ازالہ ہوگا، یعنی اس سے اس کا کوڑ پن چلا گیا. وَأَعْطَى لَوْنًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے دل آویز رنگ و روپ سے بھی اس کو نواز دیا، دل آویز رنگ و روپ عطا کر دیا. فقال، تو اس فرشتے نے کہا فأی المال احب الیک، تجھ کو سب سے کون سا مال تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال، تو اس نے کہا الابل، اونٹ. او قال، یا اب بکر کا، شک راوی، شکر راوی نے راوی نے اس میں شک کیا، بکر کہا ہے یا ابل کہا. فاعطى ناقة اشراء حاملہ اٹھنی کو جاتا ہے. تو اس فرشتے نے اس کو ایک حاملہ اٹھنی دے دی. فقال، پھر اس کے حق میں دعا کی بارک اللہ لک فیک، اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے. فأتی الاقرع، پھر یہ گنجے کے پاس آیا. فقال، پھر کہا ای شیء احب الیک، کون سی شے تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو قال، کا شعر حسن، یعنی عمدہ ترین خوبصورت لمبے لمبے بال. وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدَرَ النَّاسُ، اور مجھ سے یہ گنجا پن دور ہو جائے جس گنجے پن کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، متنفر ہیں. فَمَسَحَهُ، تو اس فرشتے نے دست شفا اس کے سر پر پھیرا. فَذَهَبَ عَنْهُ، تو اس سے اس کا گنجا پن دور ہوگا. وَأَعْطَى شَعْرًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت بال، لمبے لمبے عمدہ زیب بال، خوبصورت بال عطا کر دیے. قال، فرشتے نے کہا فای المال احب الیک، کون سا مال تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال، تو اس نے کہا البقر، مجھ کو گائے زیادہ پسند ہے. فاعطى بقرة حاملة، تو اس کو ایک حاملہ اٹھنی عطا کر دی فرشتے نے. وقال، اور دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو حاملہ اٹھنی دے دی. وقال، دعا مانگی بارک اللہ لک فیک، اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے. تو اس نے فرشتے نے حاملہ اٹھنی دے دی اور پھر دعا کی اس کے حکم. فأتی العام، پھر یہ اندھے کے پاس آیا. فقال، پھر اس سے کہا ای شیء احب الیک، کون شے تجھ کو زیادہ محبوب؟ فقال،
تو اس اندھے نے کہا ان یرد اللہ الیہ بصری کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی مجھ کو واپس لوٹا دے. فابصر الناس اسی پر عطف ان یرد پر تاکہ میں لوگوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکوں. فمسحہ تو فرشتے نے اس کے آنکھوں پر دست شفا پھیرا. فرد اللہ علیہ بصرہ تو اللہ نے اس کی قوت بصارت اس کو واپس لٹا دی. قال پھر اس فرشتے نے کہا فای المال احب الیک کون سا مال تجھ کو زیادہ محبوب ہے؟ قال اس نے کہا الغنم بکری. فاعطى شاة والدة تو اس فرشتے نے ایک حاملہ بکری اس کو دے دی. فانتج حاذانی وبل انتج انتج مناتے ہیں بکری سے بچے جانور سے بچے جنوانا. تو ان دونوں نے خوب بچے جنوائے یعنی کوڑی نے اور گنجے نے. ولد هذا اور اس نبی نے خوب بچے جنوائے جانور سے یعنی ان دونوں کے پاس خوب بچے ہو گئے خوب جانور ہو گئے. فقال لهذا من واد من الابل تو اس کی وادی بھر گئی اونٹوں سے. ولهذا واد من البقر اور اس کی وادی بھر گئی یعنی گنجے کی وادی بھر گئی گائے سے. ولهذا وادی من الغنم اور اس نبینے کی وادی بھر گئی بکریوں سے. تینوں کے پاس بے شمار جانور ہو گئے. ثم انه اتى الابرص پھر یہ آیا کوڑی کے پاس فرشتہ فی صورتی وحیتہ اس کی قدیم شکل و صورت کا لبادہ اوڑھ کر کے آیا قدیم شکل و صورت. فقال کا رجل مسکین میں ایک مسکین آدمی ہوں. قد انقطعت بالحبال حبال حبل کی جمع اسباب رسی اسم فی سفر یعنی اسباب سفر منقطع ہو گئے ہیں. فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ تو آج میرا پہنچنا ممکن نہیں ہے مگر تیرے واسطے سے اللہ کے واسطے سے پھر تیرے واسطے سے یعنی آج پہنچوں گا تو صرف میں اللہ کے سہارے پہنچوں گا یا تیرے سہارے پہنچوں گا. اسألک بالذی اعطاک اللون الحسن تو میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں اس اللہ کے واسطے سے کہ جس اللہ نے تجھ کو دل آویز رنگ و روپ عطا فرمایا. والجلد الحسن اور دلکش کھال تجھ کو عطا کی. والمال اور مال سے نوازا. بعیرا مفعول اسألگا تو میں تجھ سے ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں. اتبلغ بھی فی سفر جس کے ذریعے سے میں اپنا سفر طے کر سکوں یعنی اپنے وطن پہنچ جاؤں اپنا سفر جاری رکھ سکوں. فقال تو اس نے انکار کیا کہ الحقوق کثیرۃ حقوق میرے پاس زیادہ یعنی میرے پاس بہت زیادہ ذمہ داریاں میں نہیں دے سکتا. فقال تو اس فرشتے نے کہا کأنی عارفک گویا کہ میں تجھ کو پہچانتا ہوں. الم تکن ابرصا یقدرک الناس فقیرا فقیر ابرص کی صفت ہے کیا تو فقیر محتاج کوڑی نہ تھا کہ جس سے لوگ گن کرتے تھے. فعطاک اللہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو یہ خوبصورت رنگ عطا کیا حسین رنگ عطا کیا. فقال تو اس نے کہا یعنی اس کے اندر گھمنڈ تکبر آ گیا اس نے انکار کیا. کہا فقالا کہا انی ورثت هذا المال کسی نے مجھ کو مال نہیں دیا میں تو اس مال کا وارث بنا ہوں نصرا بعد نصر. فقالا تو فرشتے نے کہا ان كنت كاذبا فسيرك اللہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو کر دے پہلے والی حالت و کیفیت پر ہی تجھ کو بنا دے. الی ما كنت یعنی جس حالت پر تو تھا اسی حالت و کیفیت کی طرف اللہ تعالیٰ تجھ کو لوٹا دے. وَأَتَى اقرا اور پھر یہ آیا گنجے کے پاس فی صورتی وحیتی اسی کی شکل و صورت کا لباس سے بے تن کر کے آیا. فقال لو مثل ما هذا قال تو اس سے وہی بات کہی جو بات کوڑی سے کہی تھی. ورد علی مثل ما رد هذا مثل ما رد هذا اس نے وہی جواب دیا جو کوڑی نے جواب دیا تھا. فقال تو فرشتے نے کہا ان كنت كاذبا اگر تو جھوٹا ہے فسيرك الله الی ما كنت اللہ تعالیٰ تجھ کو لٹا دے پہلے والی صفت پر حالت و کیفیت پر. وَأَتَى الْأَعْمَى پھر یہ آیا اندھے کے پاس فی صورت وحیتی اسی کی شکل و صورت میں آیا. فقال پھر کہا رجل مسکین میں ایک مسکین مرد ہوں وابن سبیل اور ایک مسافر ہوں. انقطعت بالحبال فی سفر اسباب سفر میرے منقطع ہو گئے ہیں. فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بک تو میرا پہنچنا ممکن نہیں ہے سوائے تیرے سہارے یا اللہ کے سہارے یا پھر تیرے سہارے یعنی تو مجھے پیسے دے گا تبھی پہنچوں گا. اسألک بالذی رد علیک بصرک تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس رب کے واسطے سے کہ جس رب نے تجھ کو بصارت واپس کی قوت بصارت تیری واپس کی. میں تجھ سے سوال شاطن مفعول ہے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں. اتبلغ بها فی سفر اس کے ذریعے سے اپنا سفر میں
طے کر سکوں. فقال، تو اس نے کہا قد کنت عاما، بے شک میں اندھا تھا، نابینا تھا. فرد اللہ الی بصری، تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اس منعم محسن نے اپنے فضل و کرم سے میری بصارت مجھے واپس لٹا دی، میری قوت بصارت اپنے فضل و کرم سے واپس دی. فخذ ما شئت ودع ما شئت، تو جو اب تیرے اختیار میں، جو چاہتا لے لے اور جو چاہتا چھوڑ دے. فواللہ ما اجدک اليوم بشیء اخذ، تو اللہ کی قسم میں تجھ کو مشقت میں نہیں ڈالوں گا، بشیء اس چیز کے تعلق سے جو بھی تو اللہ کے نام پر لے گا، یعنی میں تیرا ہاتھ آج نہیں روکوں گا اس چیز سے جو بھی تو اللہ کے لیے لے گا. فقال، تو اس فرشتے نے کہا امسک مالک، اپنا مال اپنے پاس رکھ. فانما ابتلیت، تو بے شک تم لوگ آزمائے گئے. فقد رضی اللہ عنک، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے. وسخط علی صاحبیک، اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے. اب دیکھیں اس حدیث کے معانی بیان کیے اس میں. الناقۃ العشرہ، ناقۃ العشرہ کس کہتے ہیں؟ بضم العین، عین کے ضمے کے ساتھ ہے، اور فتح الشین، اور شین کے فتح کے ساتھ، عشرہ امت کے ساتھ، عشرہ معنی گا ہی الحاملۃ، یعنی حاملہ اٹھنے کا معنی میں ہے. قول انتجا، قول انتجا، وفی روایت نے، ایک روایت میں فنتجا، معنی اس کا معنی تولا نتاجہ، یعنی جانوروں کی پیداوار کا وہ مالک ہوا. تو انتجا انتجو معنی تھا جانور سے بچے جنوانا. والناتج للناقۃ، اور ناتج جو ہے یعنی اٹھنیوں سے بچے جنوانا، یہ القابلہ عورت داعیہ کے مقابلے میں ہے. یعنی الناتج للناقہ، یہ قابلہ کے مقابلے میں عورت کے، یعنی جیسے وہ عورت جو بچے جنواتی ہے عورتوں سے تو اس کو قابلہ کہا جاتا ہے، اور جو جانوروں سے بچے جنوائے تو اس کو ناتج کہا جاتا ہے. تو وہ ناتج اور قابلہ دونوں معنی ایک، لیکن فرق یہ کہ ناتج اس کو کہتے ہیں جو جانوروں سے بچے جنوائے، اور قابلہ اس کو بولتے ہیں جو، اور اس عورت کو کہتے ہیں جو عورتوں سے بچے جنوائے. تو وہ ناتج الناقہ، تو اٹھنیوں سے بچے جنوانے والا ناتج یہ قابلہ کی طرح ہے، یعنی القابلۃ المرأتی، عورتوں سے بچے جنوانے والی قابلہ دایا کی طرح ہے. وقولہ، اور اس کا قول ولد ھذا، کہنا ہوا بتشدید اللام، ولد لام کی تشدید کے ساتھ، ای تولا ولادتھا، یعنی بکری کے پیداوار کا مالک بنا. وہ بمعنی انتجا، تو یہ ولدہ بھی جو انتجا کے معنی، انتجا فی الناقہ کے معنی میں، تو کہتا ہے فالمولد والناتج والقابلہ، تینوں ایک ہی معنی. فرق یہ کہ قابلہ کا اطلاق جو عورت پر ہوتا ہے، عورت دایا پر ہوتا ہے جو عورتوں سے بچے جنواتی ہے، اور ولد اور ناتج کا اطلاق ان مردوں پر ہوتا ہے جو جانوروں سے بچے جنواتے ہیں. لیکن ھذا للحیوان، لیکن یہ دونوں حیوان کے لیے، کون؟ مولد اور ناتج حیوان کے لیے ہیں. وذاک لغیرہ، اور وہ قابلہ جو ہے اس کے علاوہ کے لیے، حیوان کے علاوہ کے لیے، یعنی عورتوں سے بچے جنوانے کے لیے. وقولہ انقطعت بالعبال، اور ان کا قول حدیث نبی کا فرمان انقطعت بالعبال، یعنی اس کا قول مسکین کا انقطع بعبال ہوا بالحاء محملہ، یہ حاء محملہ کے ساتھ ہے اور باء موحدہ کے ساتھ. تو عبال کا معنی ای الاسباب. وقولہ لا اجدک، اس کا معنی ہے لا اشق علیک فی رد شیء تأخذ او تطلب من مالی، یعنی میں تجھ کو مشقت میں نہیں ڈالوں گا اس چیز کو لینے میں، اس چیز کو روکنے میں تجھ کو مشقت میں نہیں ڈالوں گا، جو بھی چیز تو لے گا او تطلب، یا تو طلب کرے گا میرے مال میں سے. وفی روایت البخاری، اور بخاری کی روایت میں لا احمدک حاء محملہ کے ساتھ اور حاء محملہ کے ساتھ اور میم کے ساتھ. معنی یہ ہے لا احمدک بترک شیء تحتاج الیہ، یعنی میں تیری تعریف اس صورت میں کروں گا جب تو میرا مال لے گا، اور تو میرا مال نہیں لے گا تو میں تجھ سے خوش نہیں ہوں گا، میں تیری تعریف نہیں کروں گا.
یعنی لا احمد کا میں تیری تعریف نہیں کروں گا اس چیز کے چھوڑنے پر جس چیز کی تجھ کو ضرورت ہے. تو جس چیز کی تجھ کو ضرورت ہے وہ چیز لے لے گا تبھی میں تیری تعریف کروں گا. کما قال جیسے کہ اہل عرب کا قول ہے کہ لیس علی طول حیاتی ندم، یعنی زندگی کی طویل ہونے پر کوئی خفت و ندامت نہیں ہے. ای علی فوات طوالھا، اس زندگی کے طوالت کے فوت ہونے پر کوئی خفت و ندامت نہیں ہے. الصحابی 7ویں حدیث عن ابی یعلا شداد بن اوس، ابو یعلا شداد بن اوس سے روایت ہے، وہ روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کہتے ہیں القیس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت. قیس کے من آتے ہیں عاقبت اندیش کو بولتے ہیں، یعنی ہوش مند عقل مند. اس میں حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ سرکار فرماتے ہیں عقل مند دانشور عاقبت اندیش وہ شخص ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے. من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، یعنی صبح میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، دوپہر میں کتنی نیکیاں کی ہیں، یعنی اپنے شب و روز کا محاسبہ کرے. وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد والی زندگی آخرت کے لیے عمل کرے، یعنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دے. ایسا کام کرے جو جس کام سے دنیا میں ہی فائدہ ہو اور آخرت میں ہی فائدہ ہو، ایسا کام کرے. غیر مفید باتوں کو چھوڑ دے. والعاجز من اتبع نفس ہوا، اور عاجز یعنی نکارہ، عاجز و نکارہ شخص وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو نفس کی خواہش کا پیروکار بنایا. وہ تمنا اللہ، اور اللہ سے تمنائیں کی، اور اللہ سے تمنا، یعنی جو اپنے خواہش نفس کی تکمیل کرتا، خواہش نفس کی پیروی کرتا، شب روز گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہتا اور بے کچھ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ سے تمنا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے یہ دے دے، اللہ تعالیٰ تو مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے. تو جو خواہش نفس کی پیروی کر کے گناہوں کے دلدل میں پھنسائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد کیسے پوری کر سکتا ہے؟ مراد اسی کی پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ اسی کی دعا قبول کرے گا اللہ تعالیٰ کہ جو اپنے شب و روز کا محاسبہ کرے اور ہر کام وہ کرے کہ جس کام میں کامیابی ہو آخرت میں، دنیا بھی نہیں اخروی کامیابی. یعنی ایسا کام کرے کہ جس سے دنیا میں فائدہ اور آخرت میں فائدہ. قال الترمذی وغیرہ من العلماء، امام ترمذی اور امام ترمذی کے علاوہ علماء نے کہا دان نفسوں کا معنی حاسبہ، نفس کا محاسبہ کرنا. الثامن علی حدیث الثامن 8ویں حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی اسلام کے حسن خوبی کی علامت یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے ما لا یعنی ان چیزوں کو کہ جن سے کوئی مقصد برآمد نہیں، یعنی فضولیات کو، لغویات کو وہ چھوڑ دے. وہ اعمال یعنی ایسے کام چھوڑ دے کہ جن سے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور آخرت میں کوئی فائدہ ہو. ایسے اعمال کو انجام دے کہ جس سے دنیا میں فائدہ اور آخرت میں فائدہ. اور جو وہ کام جو غیر مفید ہیں ان غیر مفید کاموں سے احتراز کرے. وہ کام جو مفید ہو، وہ اعمال سے ان کا تعلق ہو یا افعال سے تعلق ہو، وہ کام کرے. یہ حدیث حسن ہے. الحدیث التاسع عن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کہتے ہیں لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، مرد سے باز پرسی نہیں ہوگی اس چیز میں کہ اس کام میں کہ جس میں اس نے اپنی عورت کو مارا. یعنی جو مرد شریعت کا پابند ہے اور شریعت کی پاسداری کے لیے، پابندی کے لیے، احکام شرع کا پابند بنانے کے لیے جو مرد اپنی بیوی بچوں کو مارے تو اس کے تعلق سے باز پرسی مرد سے نہیں ہوگی. یعنی گویا کہ جیسے کہ اللہ مخلوقات کے اعمال و افعال کا نگراں ہے، ویسے ہی
شوہر جو اپنی بیوی بچوں کے اعمال و افعال کا نگراں ہے، تو اگر بیوی بچے اگر کام میں اگر کوتاہی کریں، احکام شرع کی پابندی نہ کریں، بے راہ روی اختیار کریں، گناہوں کو دلدل پھنسے، تو گناہوں سے روکنے کے لیے، بے راہ روی سے روکنے کے لیے شریعت کا پابند مرد جو اپنے بیوی بچوں کو مارے تو اس مار کے تعلق سے اس مرد سے کوئی باز پرسی نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔